اس کا آغاز ہوتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ رب العالمین نے یہ جو قتال کی، یہ جو جہاد کی اجازت دی ہے، در حقیقت اس کا مقصد ظلم نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد ظلم کا خاتمہ ہے۔ ظلم کے خاتمے کے لیے جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ گویا جہاد جو اسلام میں ہے وہ در حقیقت ظلم اور ظالمانہ نظام کے خاتمے کے لیے ہے اور مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے ہے۔ اور اسی ربع میں رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ بہت ساری قریے آبادیاں ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وہ کیوں ہلاک کیا؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کہ وہ ظالم تھے۔ گویا قرآن کے فلسفہ حیات کے مطابق کہ جتنی جد و جہد ہے زبان سے، علم سے، تعلیم سے، ہاتھ سے، تلوار سے، اس سب کا محور کیا ہے؟ کہ معاشرے سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ ناظرین کرام، آخری رکوع 17واں پارے کا، اس کا آغاز ہوتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، اللہ رب العالمین سب کے لیے رب ہے، اس نے یہ کتاب سب کے لیے بھیجی ہے۔ وہ عقیدہ توحید کو مثال سے واضح کرنا چاہتا ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ کہ جو رب ہوتا ہے نا وہ قادر ہوتا ہے، رب جو ہوتا ہے وہ خالق ہے۔ اللہ قادر اور خالق، یہ اس کی دو خوبیاں ہیں۔ اب قرآن نے اس مقام پر کہا کہ یہ جو بت تم نے اپنے ہاتھ سے تراشے ہیں اور ان کو تم نے اپنا خدا بنا کے سامنے رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو، اپنے سر کو جھکاتے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ خالق ہیں؟ یقیناً اس کا جواب ہے کہ یہ بت خالق نہیں ہے، بلکہ یہ تو خود انسان کے ہاتھوں سے مخلوق ہوئے ہیں۔ تو بھلا جو تمہارے ہاتھوں سے خود مخلوق ہوئے ہوں وہ خالق تمہارے کیسے، وہ خالق کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو خالق نہیں تو وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے تو آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، تم اگر انہیں الہ سمجھتے ہو تو انہیں کہو کہ ایک مکھی جو ہے مکھی پیدا کر دیں، مکھی بنائیں، کیونکہ اللہ کے لیے خالق ہونا ضروری ہے۔ گویا جو اہل ایمان ہیں، جو صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا جو اللہ ہے اس نے تو اتنی بڑی آسمان پیدا کر دی، اتنی بڑی زمین پیدا کی، انسان کو پیدا کیا، شمس و قمر پیدا کیا، بحر و بر پیدا کیے۔ اگر تم ان ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو اللہ کہتے ہو، الہ مانتے ہو، تو پھر انہیں کہو کہ اتنی بڑی کائنات نہ بنائیں تو کم سے کم اپنے الہ ہونے کے لیے ایک مکھی ہی پیدا کر دیں، ایک مکھی کو تخلیق کر دیں۔ تو فرمایا کہ اگر یہ سارے بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ مکھی چلو نہیں پیدا کر سکتے، خالق نہیں بن سکتے، تو اگر کوئی مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو انہیں کہو کہ وہ واپس لے لیں، اور یہ وہ بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی ان کے سر پر، ان کے ماتھے پر کوئی چیز رکھ دو اور کوئی مکھی اس کو اٹھا کر لے جائے، تم اپنے معبودوں سے کہو کہ یہ جو چیز مکھی تم سے چھین کے لے کے جا رہی ہے اسے ہی واپس لے لو، یہ وہ بھی نہیں واپس لے سکتے۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، یہ طالب اور مطلوب، یہ عابد اور یہ معبود، یہ کتنے کمزور لوگ ہیں، یہ کتنے، ان کے دلائل کتنے کمزور ہیں، ان کے معبود کتنے کمزور ہیں، ان کا نظریہ کتنا کمزور ہے۔ ناظرین کرام، اسی رکوع میں رب العالمین نے امت مسلمہ کو ایک بات سمجھائی، اور وہ یہ فرمایا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل پہلی کتابوں میں بھی، وفی ھذا اس قرآن میں بھی ہے۔ کتنا خوبصورت نام اور کتنا اچھا نام ہے، کتنا پیارا نام ہے۔ ایک تو اس میں سلامتی کی بات ہے، امن کی بات ہے، اور دوسرا یہ کہ رب کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ نام تمہارا رکھا ہے۔ کتنی بڑی ذات نے ہمیں اتنا اچھا نام دیا، کتنی بڑی ذات نے کتنا پیارا نام ہمیں دیا۔ ہمیں بھی قرآنی تعلیمات کے حوالے سے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ادھر ادھر کے نام اختیار اور استعمال کرنے کے بجائے اس نام کی طرف کیوں نہیں پلٹ آتے کہ جو نام اللہ نے ہمیں ہماری تخلیق کے ساتھ ہی ہمیں عطا فرما دیا تھا۔ اور قرآن اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے
کہ یہ نام تمہارا صرف قرآن میں ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن سے جو پہلے جو کتابیں تھیں اس میں بھی تم انسانوں کا نام یہی تھا. پہلی کتابوں میں اور قرآن میں جو اللہ کے راستے پر چلنے والے تھے ان کا یہی نام تھا کہ مسلم. تورات، انجیل، زبور اور جتنی بھی الہامی اور آسمانی کتابیں تھیں قرآن پاک سمیت، ان سب میں ہم سب کا ایک ہی نام ہے اور وہ مسلم ہے. اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ نام، وہ پہچان جن سے نفرتیں پیدا ہوتی ہوں، جن سے جھگڑے پیدا ہوتے ہوں، جن سے دوریاں پیدا ہوتی ہوں، جس سے انسانی معاشرہ تہ و بالا ہوتا ہو، ہم اپنی وہ پہچان چھوڑ کر اس پہچان کی طرف آ جائیں جو ہمیں ہمارے اللہ نے دی ہے، جو ہمیں ہمارا قرآن دے رہا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے هو سماکم المسلمین، کہ اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا. رب العالمین ہمیں قرآنی تعلیمات کے حوالے سے ان افکار، ان نظریات اور وہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے یہ معاشرہ صحیح سمت میں چلنے کے قابل ہو سکے. وما علینا الا البلاغ المبین. در اکرام